النبيين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. حضور قبلہ گلے بستان سعادت حضرت قبلہ سید محمد مظہر حسین شاہ صاحب اظہر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب عظیم علماء کرام، عظیم عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد صفدر علی برک صاحب، برادرم عاشق رسول مکرم و محترم بھائی محمد عارف صاحب، عزت مآب عاشق رسول محترم مکرم جناب بھائی محمد طارق صاحب برک اور بھائی محمد ناصر صاحب، دیگر جمیع عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم، عظیم علماء کرام، اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعائے وہ ذات لم یزل آئی دی خوبصورت عظیم الشان روحانی محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ قبول فرمائے. جتنے بھی نوجوان بزرگ بچے عاشقان رسول اس خوبصورت محفل پاک میں شریک ہوئے، اللہ کریم سب دے علم عمر صحت کاروبار جان و مال عزت و عرفان بے پناہ برکت عطا فرمائے اور صاحب خانہ انہاں دے در و دیوار منور فرمائے اور انہاں دے کاروبار تمام برادران انہاں دے باہمی اتحاد و اتفاق دے وچ اور خیر و برکت دے وچ بے پناہ عروج اور بلندی عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مبارکہ دا مختصر حصہ آپ احباب دی سماعت میں نظر کیتا. اس دی روشنی میں چند چیزاں پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹاں گا. بڑی توجہ اور محبت نال تسی دوستاں نے اس پیغام نو سننا ہے اور اس پیغام نو اگے پہنچانا ہے. ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. آقا تیرے جیا آنا نا آیا کملی والیا، تیرے جیا آنا نا آیا کملی والیا، رب نے بھی دوجا نہیں بنایا کملی والیا. بھاگ ستے جاگ پہنے سادیا حلیمہ دے، بھاگ ستے جاگ پہنے سادیا حلیمہ دے. آقا جدوں تینو گودی وچ پایا کملی والیا، جدوں تینو گودی وچ پایا کملی والیا. اور بڑا خوبصورت شعر، سایہ تیرا رحمتاں دا سارے عالمین تے، آقا سایہ تیرا رحمتاں دا سارے عالمین تے، پر نہیں تیرے جسم دا کوئی سایہ کملی والیا، نہیں تیرے جسم دا کوئی سایہ کملی والیا، رب نے بھی دوجا نہیں بنایا کملی والیا. اور اس دعا دیتے آمین کہنا ہے کہ صد لے مدینے آقا ان
انہاں ساریاں علماء نوں سد لے مدینے آقا انہاں ساریاں علماء نوں جنہاں تیری محفل نوں سجایا کملی والیا جنہاں تیری محفل نوں سجایا کملی والیا رب نے بھی دوجا نہیں بنایا کملی اور ہر شے نوں رب نے اپنی مرضی تو بنایا ہے ہر شے نوں رب نے اپنی مرضی تو بنایا ہے پر تینوں تیری مرضی تو بنایا کملی والیا شان مصطفیٰ اپنے ذکر مصطفیٰ اپنے میلاد مصطفیٰ حسن دیکھنے اس طرح لگ جائے کہ تینوں تیری مرضی تو بنایا کملی والیا حضرت بی بی آمینہ تے لگا جی سلام نے حضرت بی بی آمینہ تے لکھا انجی سلام نے تیرے جیا سونا جنہیں جایا کملی والیا تیرے جیا سونا جنہیں جایا کملی والیا رب نے بھی دوجا نہیں بنایا کملی والیا سبحان اللہ سبحان اللہ معزز عاشقان رسول بی بی نے مصطفیٰ کریم میرے آقا کریم حضور جیسا سونا اور خوبصورت اس کائنات کے وچ نہ ہویا ہے نہ ہوئے گا اللہ یہ وہ جملے نے جنہ دا اظہار خود جبریل امین فرما رہے ہیں خود صحابہ اکرام کر رہے ہیں پوری امتوں تو لے کے تاکہ ہمیں قیامت کر دی رہے گی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی عزت و ناموس اور آپ دی شان پاک کے بارے اللہ کریم دی ذات و برکات نے خود ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ میرے محبوب دی بے پناہ عزت کرو میرے محبوب دی بے پناہ توقیر کرو حضور دی بے حد و بے حساب کمال درجے دی تعظیم و توقیر کرو اللہ کریم خود یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے حبیب دی عزت کریں کیوں وہ اسباق عزت اللہ کریم دی ذات و برکات نے قرآن مجید کا حصہ بنایا سبحان اللہ تسی دیکھو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی عزت دے بارے کتنے حساس ہیں حضور خود فرمانے ہیں ما یمنع الذین نصروا اللہ ورسولہ باسلحتہم من ینصروہ بألسنتہم اے میرے صحابہ تمہیں کیا بات ہے تم تلواروں سے تو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہو تم اپنی زبانوں سے مدد کیوں نہیں کرتے اللہ یعنی جڑے مجاہدین نے تلواراں دے نال نیزے دے نال ہتھیاراں دے نال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی ذات و برکات دے اوتے پیرا دیندے نے اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہ کریم فرما رہے ہیں میرے حبیب دے نال محبت کرو حضور فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ تسی تلواراں نال تا مدد ضرور کر دے اپنی زباناں نال کیوں نہیں کرتے حضور زباناں دے نال مدد دا کی مطلب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا زباناں نال مدد دا یہ مطلب ہے کہ اگر کافر اپنے خلاف کھڑے ہو کے تیر مارن تے جواب چ تیر مارو کہ جے کافر زبان استعمال کرن تے پھر زبان دے نال جواب دے سبحان گل دی سمجھ چاہیے تلوار دا جواب تلوار نال ہوئے نیزے دا جواب نیز نال ہوئے تے زبان دا جواب زبان نال ہوئے
تے کفار مکہ میرے خلاف شعر کہہ رہے ہیں، میری توہین دے وچ قصیدے لکھ رہے ہیں، میرے بارے غلط ہرزہ رسائی کر رہے ہیں، تے شعر دا جواب شعر چ ہوئے گا، تے تیر دا جواب تے تسی تیر چ دیندے ہو، تلوار دا جواب تلوار چ دیندے ہو، تے شعر دا جواب شعر چ چاہیے۔ یعنی حضور اپنی عزت کے بارے خود حساس ہے، شعر دا جواب شعر چ دو۔ فقام حسان بن ثابت شاعر الرسول، میرے مصطفیٰ کریم حضور کا شاعر حسان بن ثابت کھڑا ہو گیا مجلس مصطفیٰ میں، اور کھڑے ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو وضعت لسانی علی صخر لفلقتہ، حضور رب نے مجھے وہ زبان عطا کی ہے، اگر اپنی زبان کو پہاڑ کی چٹان پہ رکھ دوں تو 2 ٹکڑے کر دے، اگر اپنی زبان کو سر پہ رکھ دوں تو سر کو چیر کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اللہ کریم نے مجھے وہ زبان عطا کی ہے، آپ مجھے حکم فرمائیں، آپ مجھے حکم دیں، کسی کے خلاف شعر کہنا ہے میں ابھی کہتا ہوں، میدان حجا کا ماہر ہوں۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا مکے دے لوگ میرے خلاف شعر کہہ رہے ہیں، کفار مکہ، کہ جدو تو کہیں گا بھی مکے دے کافر مکے دے لوگ پیڑے نے، کہ میں بھی تو مکی ہوں، انہوں دے وچوں کچھ لوگ قبیلہ قریش دے وچوں بھی، جدو تو شعر کہیں گا بھی قریشی پیڑے نے، کہ میں بھی تو قریشی ہوں، کدھا شعر کہیں گا؟ عرض کیتا حضور آپ کا شاعر ہوں، آداب رسالت میں آپ جانتا ہوں، یہ ایسے شاعر نہیں ہے جیسے یہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بغیر بریکوں کے پتہ ہی نہیں ہے شعر کا مفہوم کیا ہے، شعر کی تعریف کیا ہے۔ جب بارگاہ مصطفیٰ میں شعر کہنا ہے تو پھر اس معیار کا شعر، اس لیول کا شعر کہنا ہے۔ ایک بندے نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں موجودگی میں کہا شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی، آپ نے فرمایا تم نے غلط کہا، میرے نبی شانے گھٹانے نہیں آئے، میرے نبی تو شانے بڑھانے آئے۔ کہنا ہے تو شعر یوں کہہ، شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑی۔ ساڑھے نبی تے شانہ مدان آئے لے، بے شک تو کٹان دی گال کر رہے نہیں، حضور دی بارگاہ شعر کہنا ہے، پھر شعر دا معیار بھی ادھاں دا ہونا چاہیے۔ عرض کیتا حضور تسی حکم فرماؤ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کس طرح شعر کہیں گا، دھیان کریں گے انہاں گلاں۔ عرض کیتا حضور اسلو کا کما تسلو شعرۃ من العجین، حضور میں آپ کو ان میں سے یوں نکال لوں گا جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ عجین کہتے ہیں گندا ہوا آٹا، اور خشک آٹے کو عربی میں دقیق کہتے ہیں۔ عرض کی حضور آٹے کو گم دیا جائے اور اس میں بال، تو حضور ایسے ہلکے آرام کے ساتھ جیسے بال کو نکالا جاتا ہے، حضور میں پتہ ہی نہیں لگنے دوں گا، نشانہ بالکل صحیح جگہ پہ لگاؤں گا، جو گستاخ اور بے ادب ہے تکلیف اسی کو ہوگی، حضور آپ کی شان بھی بچ جائے گی، قریشیوں کی شان بھی بچ جائے گی، اور آپ کی عزتیں بیان کروں گا، آپ کے مناقب بیان کروں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور آپ کی ذات برکات نے اتھے جو جملہ ارشاد فرمایا بڑا سمجھن والا ہے۔ حضور نے فرمایا اُجُهُمْ وَمَعَكَ روح القدس ان روح القدس هو يُؤَيِّدُكَ، صحیح مسلم کی حضور نے فرمایا جا جبریل امین تیری مدد کرتا رہے گا، ان روح القدس هو يُؤَيِّدُكَ، يُؤَيِّدُ ہاں مضارع کا صیغہ ہے، ماضی بھی نہیں ہے کہ ایک نعت کہے گا تو تیری ایک بار مدد کرے گا، نہیں قیامت تک تو نعتیں کہتا رہے گا، جبریل امین تیری مدد کرتا رہے گا۔ میں کہتا ہوں یہ صرف حضرت حسان بن ثابت کے لیے خاص نہیں ہے، قیامت تک اگر امام بوصیری مصر کی سرزمین سے میرے نبی کی نعت کہے گا تو حضرت جبریل امین ان کی مدد کرتا رہے گا، اگر گولوا کی سرزمین پہ پیر مہر علی شاہ میرے مصطفیٰ کے قصیدے کہے گا تو اس وقت بھی جبریل امین ان کی پشت پہ ہوگے، اور اگر بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے
پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی رب کعبہ کی قسم قیامت کی صورت جب کوئی میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرتا رہے گا جبریل امین اس کی مدد کرتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عزت و مقام مصطفیٰ۔ ان روح القدس ہوا یؤیدک بے شک جبریل امین تیری مدد کرتا رہے گا۔ میرے استاد گرامی حضور فیض ملت حضرت قبلہ علامہ فیض احمد اویسی رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ مصنف کتب کثیرہ آپ سے پوچھا دوران کلاس کے حضور یہ جبریل امین کی مدد کیا؟ یہ جو حضور نے فرمایا کہ حسان جبریل تیری مدد کرے گا تو جبریل کوئی پانی تھوڑا پلاتے ہیں، جبریل کیا مدد کرتے ہیں حضرت حسان کی؟ سوچنے والی بات ہے۔ تو استاد گرامی فرمانے لگے جبریل شعرائے نعت کی مدد یہ کرتے ہیں، جبریل شعرائے نعت کی مدد یہ کرتے ہیں کہ جب وہ نعت لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو جبریل امین انہیں خوبصورت تخیلات عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور کا حسن بیان کرنا ہے تو یوں بیان کر، حضور کی زلف بیان کرنی ہے تو یوں بیان کر، حضور کے دست مبارک کی برکت بیان کرنی ہے تو یوں بیان کر، حضور کے علم پاک کو شعر میں بیان کرنا ہے تو یوں بیان کر۔ جس حضور کے وصف کو بیان کرنا ہے تو اس کا خیال جبریل امین بنا کے دیتے ہیں۔ یہ مدد ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے۔ حضرت جبریل امین آپ نے جب یہ مدد کی تو حضرت حسان بن ثابت نے نعت لکھی، لسانی صارم لا عیب فیہ وبحری لا تقدرہ الدلاء فإن ابی ووالدتی وعردی لعرد محمد منکم وقاء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء۔ رب نے مجھے وہ زبان عطا کی ہے جو لوہے کی تلوار سے بھی تیز ہے، صارم پختہ لوہا اس سے بھی تیز تلوار، اس سے بھی زیادہ تیز رب نے مجھے زبان دی ہے، لا عیب فی، اس میں عیب نہیں ہے، وبحری لا تقدرہ الدلاء، اور رب نے مجھے جو مضامین اور علم کے سمندر عطا کیے ہیں اسے چند ڈول خراب نہیں کر سکتے۔ یہ سمندر ہے، دو چار ڈول اس میں ڈال دو گے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي، یا رسول اللہ میرا باپ، میری ماں، میرے بچے، میرا گھر بار، وعردی میری عزت، لعرد محمد منکم بقاء، حضور میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میری عزت آپ کی عزت پہ قربان ہو جائے، میرا باپ آپ کی عزت پہ قربان ہو جائے، میری ماں آپ کی عزت پہ قربان ہو جائے، میرے بچے آپ کی عزت پہ قربان ہو جائیں۔ یہ بریلی کی چوکھٹ میں بیٹھا کوئی بندہ آج نعرہ نہیں لگا رہا کہ حضور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ یہاں کے کسی عام آدمی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ صفحہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضرت حسان کی پڑھی گئی نعت کا ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور ہماری تمنا یہ ہے ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان ہو، سب کچھ آپ پہ قربان ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے جس وقت یہ نعت پاک سنی میرے آقا خوش ہو، سبحان اللہ۔ اور جب بھی میرے آقا کی کوئی مدح بیان کرتا ہے، میرے حضور کی کوئی تعریف و توصیف کرتا ہے، جیسے سرکار اس وقت خوش ہوتے تھے ویسے ہی سرکار آج بھی خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں اگر مصر میں بیٹھ کر کوئی بیمار لاغر کمزور اور ڈاکٹروں نے جسے جواب دے دیا ہو اور طبیبوں نے کہا ہو کہ آخری وصیت لکھ دے،
وہ بصیری بھی جب بادشاہوں کے قصیدے چھوڑ کر میرے آقا کی شان میں کہے تو اسی رات میرے آقا کرم فرما دے. جہاں بھی میرے حضور کی کوئی تعریف کرتا ہے میرے سرکار اس پہ نگاہ کرم فرماتے ہیں. تب بھی فرماتے تھے، آج بھی فرماتے ہیں اور قیامت تک فرماتے رہے. میرے حضور بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کے حضور علیہ السلام نے حضور نے ارشاد فرمایا حسان فشفا وشتفا. یہ بھی صحیح مسلم. سبحان اللہ. فرمایا حسان تو نے شفا دے دی اور تیری اس نعت نے بعض لوگوں کو بیمار کر دیا. بند کر دے. فشفا تو نے یہ جو قصیدہ پڑھا ہے میری شان کا، فشفا وشتفا، اس نعت کو سن کر بعض لوگوں کو شفا مل گئی ہے اور تیری نعت کو سن کر بعض لوگ بیمار ہو گئے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا. اس وقت حضور کی مجلس میں صدیق اکبر تشریف فرما تھے، عمر فاروق موجود تھے، اس وقت عثمان غنی موجود تھے، مولا علی شیر خدا موجود تھے. اس وقت جتنے حضور کی مجلس میں حضور کے صحابہ موجود تھے وہ سب حضور کی بارگاہ میں واہ واہ کر رہے تھے، داد دے رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، ان کے چہرے چمک رہے تھے. مگر عبداللہ بن ابی بیٹھا، اس کو درد ہو رہی تھی، اسے تکلیف ہو رہی تھی. پتہ چلا میرے حضور کی نعت اور حضور کی شان سن کر چہرے پہ مسکراہٹ آ جانا یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے، اور طبیعت میں گڑبڑ کا پیدا ہو جانا یہ ابی کی سنت ہے. اب یہ خوش قسمت کہتے ہیں تو حضور کی شانیں سن کر نعرے بھی لگا رہے ہیں اور محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شفا وشتفا، شفا بھی دے دی ہے. اب دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ببرکات آپ کی مدح سرائی یہ کوئی آج سے تو شروع نہیں ہوئی، اور اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ حضور کی عزت ہے. سرکار کی شان بیان کرنا، سرکار کا سراپا بیان کرنا. اور اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، کبھی یہ تعریف نثر کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی یہ تعریف نظم کی صورت میں ہوتی ہے. نظم کی صورت میں ہو تو نعت بن جاتی ہے، نثر کی صورت میں ہو تو تقریر بن جاتی ہے. کام اصل میں حضور کی عزت کا دفاع کرنا ہے. اور میدان نعت کے جو لوگ ہیں، میرا بھی کچھ کام نعت پہ تھا، تو وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے پہلی نعت کہی گئی وہ بھی حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے کہی گئی. آج ہمیں جو نعت ملتی ہے دنیا میں حضور کی ولادت باسعادت سے بھی 1000 سال پہلے جس جوان نے وہ نعت لکھی تھی، طبہ ابو سعد الحمیری، جس کا اصل نام بھی حسان تھا، سبحان اللہ. اس کا اصل نام بھی حسان تھا. اس نے جو حضور کی نعت اس دور میں لکھ کر اور ایک لو لیٹر حضور کے نام بھیجا تھا، یا محمد انی آمنت بک و بکتابک الذی ینزل اللہ علیک انی من امتک الاوابین فاشفع لی یوم القیامت یا رسول اللہ ولا تنسانی. یا رسول اللہ 1000 سال پہلے آیا ہوں، آپ کا کلمہ بھی پڑھ چکا ہوں، آپ کی کتاب پہ ایمان بھی لے آیا ہوں، یہ 400 مکانات بھی بنوا دیے ہیں اور حضور آپ کی نعت بھی لکھی ہے. آقا ایک کام آپ بھی کر دیجئے گا، جب آپ تشریف لائیں تو میری اس غلامی کو قبول کر لینا، اس 2 منزلہ مکان میں رہائش اختیار کر لینا. فاشفع لی یوم القیامت یا رسول اللہ، اور قیامت والے دن میری شفاعت بھی کروا لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے نعت کے شعر ہیں حضرت طبہ کے، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار نسیم ولو مد دہری الی دہرہ لکنت وزیرا لہ وابن عم. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر میں اس وقت حاضر ہوتا، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار نسیم، اگر اس وقت وہ نورانی صورت والے، وہ خوبصورت زلفوں والے حضور اگر میرے قریب ہوتے تو حضور میں آپ کی عزت پہ پہرا دیتا. لکنت وزیرا لہ وابن عم، اور میں آپ کے ارد گرد کھڑے ہو کے چاچا کے بیٹے کی طرح آپ کی عزت پہ پہرا دیتا. وفرجت عن صدرہ کل ہم، اور آپ کے سینے کے طرف آنے والا ہر غم میں اپنے سینے پہ اٹھا لیتا. وجاہدت بالسیف اعداءہ، اور اپنی تلوار اٹھا کر حضور میں آپ کی حفاظت کے لیے نکل پڑتا اور ساری زندگی آپ کی حفاظت کے لیے وقف کر دیتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، لبیک یا شریف، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس جذبے کا بیدار رہنا یہی اس امت کی زندگی ہے۔ جب تک حضور کی عزت، حضور کی ناموس، سرکار کا میلاد، سرکار کی معراج اور ذات مصطفیٰ کریم حضور کی ذات سے منسوب ہر چیز کی ہم قدر و قیمت اور اس کا حیا کرتے رہیں گے، تب تک یہ قوم اور یہ مسلمان، یہ امت باقی رہے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی عزت پہ پیرا دیتے ہوئے، اب دیکھیں 1000 سال پہلے کہا تھا میرے آقا جب مدینہ طیبہ میں 1000 سال بعد آئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسی عالم دین حضرت سامول کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے وہ خط دے کے بھیجا کہ جاؤ حضور آ رہے ہوں گے، رستے میں سرکار کو پیش کر دینا، خدمت میں پیش کر دینا، حضور قبول کر لیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کر رہے ہیں، ابو لیلہ آگے چلا جاتا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں ابو بکر صدیق، یہ جو نوجوان جا رہا ہے یہ ہمارے لیے آیا تھا، یہ آگے نکل گیا ہے۔ یہ کوئی ٹیلی فون کا دور نہیں تھا، موبائل کا دور نہیں تھا، اسے واپس بلایا جائے۔ سرکار نے اسے واپس بلوایا اور فرمایا انت ابو لیلہ، تو ہی ابو لیلہ ہے؟ جی میں ابو لیلہ ہوں، ہاتھ کتاب۔ فرمایا میرا وہ خط نکال دے، وہ 1000 سال پہلے جو میرے دیوانے نے میرے نام خط لکھا تھا وہ خط نکال دے۔ حضور خط وصول کر کے اپنے طبع کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا تسبوا طبعا فإنه كان من المسلمین، میرے طبع کو کبھی بری نگاہ سے مت دیکھنا، کبھی زبان سے اس کے خلاف کوئی جملہ نہ نکالنا، میں نے اس کے اسلام کو قبول کر کے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ یاد رکھیے جو 1000 سال پہلے میرے آقا کے نام خط لکھ کر اظہار محبت کرتا ہے، ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، جو آقا 1000 سال پہلے کے منظر کو جانتے ہیں اب تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے آقا کی شان پہلے سے بڑھ گئی ہے، میرے آقا کا علم بھی پہلے سے بڑھ گیا ہے، میرے نبی کی نظر بھی پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ جو پہلے کے عاشقوں کو جانتے ہیں وہ 87 میں بیٹھے عاشقوں کو نہیں جانتے، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور اسی تمنا پہ تو ہم یہ میلاد کرتے ہیں، اسی لیے ہم یہ محفلیں سجاتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عرشاں فرشاں سے چرچے در یتیم دے، ذرا مل کے محبت نال عرشاں فرشاں سے چرچے در یتیم دے، رتبے اعلیٰ سب کو مدنی کریم دے، رتبے اعلیٰ سب کو مدنی کریم دے۔ بھئی رب نے جد ونڈا پایا اے محفلاں ساڈے ہی سے آیا، رب نے جد ونڈا پایا اے محفلاں ساڈے ہی سے آیا، لکھ واری صدقے جائیے، لکھ واری صدقے جائیے، رب دی تقسیم تے رتبے اعلیٰ سب کو مدنی کریم دے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی عزت کرنا، وَتُعَزِّرُونَ بے پناہ عزت کرنا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کے غلام، حضور کے صحابی، حالت جنگ میں دشمن نے جس وقت حملہ کر دیا تو اس وقت زخموں سے چور چور ہیں، آخری لمحات ہیں، اور آخری لمحات میں جب صحابہ ان کے قریب پہنچے زخموں سے چور چور بدن ہے تو پوچھنے لگے حضرت سعد بن ربیع سے اے سعد کوئی آخری تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی آخری وصیت ہو تو بتاؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا خون بہہ چکا ہے، آخری تیرے حالات ہیں، دل کی کوئی تمنا ہو۔ تو حضرت سعد بن ربیع آپ کی زبان میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور زخموں سے تڑپتے ہوئے ہلکی سی آواز جو نکلی
تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں وہ فرما رہے تھے، حضرت صدیق اکبر بیان کرتے ہیں وہ فرما رہے تھے، میرے قبیلے کے جوانوں سے کہہ دو، میرے قبیلے کے نوجوانوں سے کہہ دو، یہ غزوہ احد ہے، جنگ ہو رہی ہے، وَمِنْكُمْ عَيْنٌ تَطْرُقُ، ایک آنکھ بھی ایسی نہ ہو جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی طرف اٹھ جائے۔ حضور کی ذات ببرکات کا تم نے دفاع کرنا ہے، اپنا آپ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اپنی قربانی پیش کرنی ہے۔ میرے قبیلے کے جوانوں سے کہہ دو تمہارا سب کچھ لٹ جائے، حضور کی عزت کی حفاظت کرنا۔ یہ وصیت کرتے ہوئے وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب ان کا وصال ہو گیا، کچھ مدت کے بعد ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ مسجد نبی شریف میں آئے تو دیکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے سینے پہ ایک چھوٹی سی بچی وہ آپ کے سینے پہ بیٹھ ہوئی کھیل رہی تھی اور آپ اسے بڑی محبت سے لقمے کھلا رہے تھے اور وہ آپ کے سینے پہ بیٹھ کر کھیل بھی رہی تھی اور کھانا بھی کھا رہی تھی۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا، حضرت عمر پاک نے پوچھا، اے جناب صدیق اکبر، یہ آپ کی بیٹی تو نہیں؟ میں بڑا حیران ہوں، یہ بچی کون سی ہے؟ بڑی پیاری چھوٹی سی بچی ہے اور آپ کے سینے پہ کھیل رہی ہے اور آپ اسے اس کے منہ میں لقمہ بھی چھوٹا چھوٹا کر کے ڈال رہے ہیں، یہ بچی کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ پوچھا روتے کیوں؟ کوئی میں نے تلخ بات پوچھ لی ہے؟ کہا نہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا یہ سعد بن ربیع کی بیٹی ہے۔ روتا اس لیے ہوں کہ سعد کو اپنے نبی سے عشق کتنا تھا، پیار کتنا تھا۔ جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو میں قریب کھڑا تھا اور میں نے اسے کہا تھا کہ سعد اپنی وصیت پوری کر، تو انہوں نے اپنی پوری وصیت میں یہی وصیت کی تھی کہ میرے نوجوانوں سے، میرے قبیلے کے جوانوں سے کہہ دینا اپنے نبی کی عزت سے پہنا، حضور کی طرف کوئی آنکھ نہ اٹھے، حضور کی طرف کوئی تیر نہ جائے، تم اپنا وجود پیش کر دینا۔ میں نے بار بار وصیت پوچھی، انہیں ایک بار بھی اپنی یہ بیٹی یاد نہیں ہے۔ انہیں یاد رہے تو آمینہ کے لال یاد رہے، انہیں یاد رہے تو مصطفیٰ کریم حضور کی ذات یاد رہے۔ میں کہتا ہوں جس کو دنیا سے جاتے ہوئے اپنی بیٹی کی فکر نہیں، مصطفیٰ کی فکر تھی، تو صدیق اکبر اس کی بیٹی کی فکر کیوں نہ کرے؟ فرمایا اس لیے میں اس بیٹی کو کھلا بھی رہا ہوں اور اس بیٹی کو کھانا بھی ساتھ کھلا رہا ہوں۔ یہ ہے وہ سوز، وہ عشق، وہ محبت، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا پیار جو ان کے دلوں میں تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا جب ان کا اصل مقصد ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی حفاظت تھا اور حضور کی عزت تھی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا، عزت کرنے کے کوئی مخصوص معیار نہیں ہوتے۔ مسلم شریف میں آج یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ یہ آپ نے مخصوص ایک انداز جو اختیار کر لیا ہے میلاد پاک کی صورت میں، یہ کون سا ہے؟ بھائی حضور کی عزت اور حضور کی محبت کے لیے ہر وہ طریقہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے وہ جائز ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے پاس جب بھی مدینہ طیبہ میں کوئی بیمار ہوتا، بخار ہوتا، کسی کو کوئی مرض لگتا، تو مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ کا آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا۔ اللہ اماں جی پوچھتی کیا ہوا ہے؟ اماں جی مجھے بخار ہو گیا، مجھے نزلہ زکام ہو گیا، کیا کریں؟ اماں جی آپ کے پاس چاندی کی ڈبیا میں حضور کا منہ مبارک رکھا ہوا۔ کس ڈبی میں؟ چاندی کی ڈبی میں۔ قرآن پاک میں کہیں حکم ہے کہ حضور کے بال چاندی کی ڈبی میں رکھے؟ کہیں نہیں ہے۔ کیا حدیث پاک میں کہیں حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ہو کہ میرے بال جو ہیں یہ خاص بال ہیں، ان کو چاندی کی ڈبی میں رکھا جائے؟
چاندی کی ڈبی میں تو نہیں، تو کیوں رکھا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے چاندی کی ڈبیا میں کیوں رکھا؟ اتنی عزت کے ساتھ فرمائی اس لیے رکھا کہ رب نے قرآن میں جو کہہ دیا ہے وَتُعَزِّرُوا، میرے نبی کی بہت زیادہ عزت کرنا. تو جب نبی کی عزت کرنے کا اصول رب نے بیان کر دیا تو پھر نبی سے نسبت والی ہر شے کی عزت کرنا ہم پہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجسمہ حسن و جمال ہے، اور جن جیسا جمال، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ تو کائنات حسن ہے، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سما. تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، یہ بیان کرتے ہوئے آج میں نعتیں صحابہ والی پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی پریشانی بھی نہ ہو. وہی کلام پڑھا جائے جو حضور کے صحابہ پڑھا کرتے تھے، اور ایک کلام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، محبت سے کہتے سبحان اللہ. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرا دل کرتا ہے میں بھی آپ کی نعت سنا دوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا تم بھی سنا دو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں حضور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی بڑی تعریف کرتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا رب نے حضرت یوسف کو حسن دیا ہی بنا تھا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو خود بیان کرتے ہیں. پتا چلا جس میں کوئی خوبی ہو اس کی اس خوبی کو بیان کر دینا میرے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. یہ بات صرف عوام کے لیے نہیں ہے، اہل علم کے لیے بھی ہے کہ دوسروں کی خوبیوں کو بیان کریں. وہ مرنے کے بعد بھی حکم ہے حسنوا موتاکم، اپنے مرنے والوں کی خوبیوں کو بیان کریں. یہ ایک میں اصول بتا رہا ہوں، اگر آپ معاشرے میں اچھائی بیان کرتے ہیں تو معاشرہ اچھا ہوگا، آپ برائی بیان کرتے ہیں تو لوگوں میں برائی پھیلے گی. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی تعریف و توصیف جب بیان کریں گے تو لوگوں میں حضور کی محبت پھیلے گی، پیار پھیلے گا. یہ بھی ایک میلاد کا مقصد ہے، خیر کی بات پھیلے گی. تو حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وصف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوئے شعر پڑھتی ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لنا شمس وللآفاق شمس، سبحان اللہ. لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمسی سمائی فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آسمانوں کا سورج ہے. وشمسی خیر من شمسی السماء، اور جو میرے گھر کا سورج ہے وہ آسمانوں والے سورج سے اعلیٰ ہے. میرے گھر کا سورج آسمان والے سورج سے اعلیٰ ہے. کیوں اعلیٰ ہے؟ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، آسمان والا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. وَشَمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، جب وہ ڈوب جاتا ہے آمینہ کا لال طلوع ہو جاتا ہے. یہ قوم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا. اور ان نسبتوں کا احترام اور ان نسبتوں کا ادب، اگر دین کو ایک جملے میں بند کیا جائے، سارے کے سارے دین کو ایک جملے میں بند کر دیا جائے تو وہ ہے الدین کلہ ادب. دین سارے کا سارا ادب کا نام. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں. تو میں بات کر رہا تھا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ حضور کی نعت پاک پیش کرتی ہیں اور پھر ساتھ آپ نے ایک مقام پہ جناب زلیخا کی طرف بھی اشارہ کیا. آپ حضرت زلیخا ان کا کلام پڑھتے ہیں اور قرآن مجید میں ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں.
غالب نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، بڑا ادبی شعر ہے غالب کا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ وہ کہتا ہے سب رقیبوں سے ہے ناخوش پر زنانے مصر سے، سب رقیبوں سے ہے ناخوش پر زنانے مصر سے، ہے زلیخا خوش کہ مہوے ماہ کے نہ ہوگے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے محبوب کو دکھانا پسند نہیں کرتا، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے محبوب کو کوئی نہ دیکھے، بس میں ہی دیکھوں اور کوئی نہ دیکھے، میں اسے ہزار پردوں میں چھپا کے رکھوں۔ مگر جب کسی کے جذبہ محبت کو چیلنج کیا جائے اور انتخاب محبت کو چیلنج کیا جائے تو اس وقت وہ کہتا ہے نہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو جناب زلیخا نے بھی پہلے نہیں دکھایا، مگر جب مصر کی عورتوں نے کہا نا زلیخا تو بڑی خاندانی عورت، تو عزیز مصر کی گھر والی اور تیرا اتنا بڑا سٹیٹس اور ایک غلام زادے کو تو اپنا دل دے بیٹھے، تو یہ تم نے کیا کیا؟ تو حضرت زلیخا نے جناب زلیخا نے انہیں کہا بیویو تم نے اصل اسے دیکھا نہیں، سبحان اللہ، یہ تم جو اس طرح کے تانے دے رہی ہو نا اس لیے دے رہی ہو کہ تم نے اسے دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتی تو یوں نہ کہتی۔ انہوں نے کہا ہم نے بڑے بڑے دیکھے، مصر میں ہے بڑی جہاندیدہ عورتیں، ہم نے پوری دنیا دیکھی ہے، یہ تم کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں تم نے ساری دنیا دیکھی ہوگی، یوسف کو نہیں دیکھا، اسے میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا نہیں پھر ایسی بات ہے تو ہمیں دکھا دے، یہ کوئی ایسی کوئی انوکھی چیز تو نہیں ہے۔ ان کا ایک تصور تھا، تو جناب زلیخا نے جو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ انہوں نے کہا کہ دکھا، ٹھیک ہے دکھا دیتے ہیں، بلایا اپنے محل میں بٹھایا، بڑے حال میں بٹھا کر ان کے سامنے پلیٹیں رکھی اور پلیٹوں کے اوپر چھریاں رکھی، سیب رکھے، سب کچھ رکھ کے اندر جا کے جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میری عزت کا مسئلہ ہے، اب مہربانی کر ایک بار یہاں سے گزر جائے، ایک بار مہربانی فرمائیں یہاں سے قدم رجا فرمائیں، آپ نے کوئی بات نہیں ان سے کرنی، بس صرف گزرنا ہے۔ تو ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اس حال میں داخل ہوئے اور ان کو بے حال کر دیا۔ آپ کمرے میں قدم رکھا اس حال میں، تو آپ نے ادھر کہا کہ دیکھو، تو جب انہوں نے ادھر دیکھا تو ہاتھوں میں سیب پکڑے ہوئے تھے اور چھری سیب پہ رکھی ہوئی تھی، قطعن ایدیہن، اور ادھر چھری چل رہی تھی اور آنکھیں جمال حضرت یوسف میں مستغرق تھی، اور پھر یہ گوشت آیا تو وہ بھی کٹ گیا، ہڈی آئی تو وہ بھی کٹ گئی، انگلی آئی تو وہ بھی کٹ گئی، انگلیاں کٹ کے پلیٹوں میں گر گئیں اور خون سے پلیٹیں بھر گئیں، مگر ان کو پتہ نہ چلا۔ اچھا اس منظر کو دیکھ کر زلیخا تو بڑی خوش ہوئی، وہ دیکھ رہی تھی دونوں طرف، ادھر بھی ادھر بھی، وہ بڑی خوش ہوئی، صحیح ہوا ان کا علاج ہوا، یہ بڑی باتیں کرتی تھی۔ اب پتہ چلا انہوں نے دیکھا، تو جب اس عالم میں انہوں نے دیکھا نا، اب ایک بات اہل علم کے لیے بھی لطف آ جائے گا۔ زلیخا نے بھی کسی سے مشورہ کیا تھا کہ میں کیا کروں، آگے جو جس سے مشورہ کیا تھا اس نے کہا تھا جو تو نے دیکھا ہے کسی کو بھی دکھا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہی کر۔ تو جب یہ صورتحال سامنے ہوئی جناب زلیخا نے انہیں کہا کہ بھائی یہ ادھر نہ دیکھو ذرا نیچے بھی دیکھو، یہ ہوا کیا ہے، توجہ تو دو۔ جب انہوں نے دیکھا تو انگلیاں کٹ چکی تھی، خون بہہ چکا تھا اور درد کا احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ کہا یہ کیا ہوا ہے؟ اس وقت انہوں نے کہا قلنا حاشا للہ
ما ھذا بشرا ما ھذا بشرا، زلیخا یہ کوئی بشر نہیں ہے، زلیخا یہ کوئی بشر نہیں ہے۔ جب جمال یار دیکھا تو پتا چلا یہ بشر نہیں ہے، جب تک کسی نے دیکھا نہیں ہے تو اس وقت تک یہ رٹ لگا سکتا ہے، مگر جن کی آنکھوں سے حجاب اٹھ گیا پھر انہوں نے دیکھا تو انہوں نے مصطفیٰ کی نورانیت کی کا بیان کی، اور صرف جنہوں نے ظاہر کو دیکھا تو نور بیان کیا، اور پھر جن کی نگاہ جتنی بلند ہوتی گئی دیکھتے گئے اور پھر بریلی میں جا کے انہوں نے کہہ دیا صرف تو نور نہیں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اب جس وقت ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور انہوں نے کہا یہ صورتحال ہے، اس منظر کو دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا ذوق شعری بیدار ہوا اور آپ نے کہا لوامی زلیخا لو رأینا جبینہو لأثرن قتل قلوبی، آپ نے فرمایا لوامی زلیخا لو رأینا جبینہو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا، یہ تو وہ زلیخا والی تھی نا، وہ بیویاں جنہوں نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، لوامی زلیخا لو رأینا جبینہو، جب انہوں نے ان کے حسن کو دیکھا تو انہوں نے آپ کو لوام کیا اور تان و تشنیع کی اور انگلیاں کٹائیں۔ رب کعبہ کی قسم اگر میرے مصطفیٰ کریم حضور کے حسن کو دیکھ لیتی تو مصر کی وہ عورتیں انگلیاں نہ کاٹتی، وہ اپنے کلیجے کاٹ کے دربار مصطفیٰ پہ پیش کر دیتی، حضور کے رستے میں اپنا جگر کاٹ کے پیش کر دیتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے حسن پہ حضرت امام احمد رضا نے آپ نے کیا خوب شعر کہا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، بڑے بڑے تقابل شعری ہوئے، عربی ادب میں بھی بڑے متنبی نے ایک شعر کہا تھا جس کے 3 تقابل بنتے تھے اور عربی میں کہا گیا یہ بڑا کمال شعر کہا ہے، اس کے 3 تقابل اس نے برابر کے پیش کیے، مگر اعلیٰ حضرت کو دیکھو آپ نے جو تقابل شعری پیش کیا، حسن یوسف پہ کٹیں، ادھر ہے حسن کو دیکھ کے کٹیں، اور جب حضور کی باری آئی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، یہاں حسن نہیں ہے یہاں تو حضور کا نام ہی کافی ہے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے اپنے دل بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ اب کہتے ہیں پہلا تقابل حسن کا اور نام کا، دوسرا تقابل حسن یوسف پہ کٹیں، کٹیں ماضی کا صیغہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ صرف ایک بار مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹیں، ہمیشہ نہیں، مگر ادھر کیا ہے سر کٹاتے ہیں، یہاں استمرار ہے، یہاں مظاہرے ہے،
صرف اس دور میں نہیں، آج بھی مصطفیٰ کریم حضور کے نام پہ کروڑوں دیوانے اپنی جانیں قربان پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس دور سے لے کر وہ علم الدین شہید کی ذات ہو، وہ ممتاز قادری کا عشق ہو، وہ خالد کا عشق ہو، قیامت کی صبح تک حضور کے دیوانے مصطفیٰ کریم حضور کے نام پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں تیسرا تقابل، مصر حسن پرستی کا شہر ہے۔ شروع سے ان لوگوں کا حسن پہ فریفتہ ہوتا نا، کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، اچنبے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، عرب کے لوگ جو بدو تھے، جو سخت جان تھے، جن کے بارے میں ادب جاہلی، یہ جاہلی جو ہے یہ علم کے مقابلے میں جہل نہیں ہے، یہ علم کے مقابلے میں جہل ہے، کہ ان کے اندر علم نہیں تھا، ان کے اندر تشدد تھا، ان کے اندر سختی تھی۔ کہاں مصر کے وہ محبت کرنے والے اور وہ محبت پہ فریفتہ لوگ، ارے ان کی انگلیاں کٹانا کوئی معنی نہیں رکھتا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کے وہ جنگ اپنی تلواروں سے صحراؤں میں لڑنے والے، وہ مصطفیٰ کریم حضور کے نام پہ گردنیں کٹا رہے ہیں۔ اصل سوال یہ، اور چوتھا تقابل حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، وہاں انگشت کٹی ہے یعنی انگلی کٹی ہے۔ حضور آپ کے حسن کو یہاں دیکھ کر انگلی نہیں کٹی، سر کٹاتے ہیں۔ اور اگلا تقابل حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، خواتین نے اپنی انگلیاں کٹائی ہیں۔ ہاں، بسا اوقات شرعی معاملات میں ایک خاص مقام پہ ناقص العقل کا قول کیا جاتا ہے، کسی مقام پہ جذباتی ہو تو اللہ کریم کی ذات و برکات نے قرآن مجید میں فرمایا وَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، نکاح کی گانٹھ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں؟ آپ پڑھ کے دیکھ لیں فقہ کی کتابیں، علماء کیا کہتے ہیں، مرد کے ہاتھ میں کیوں نکاح کی گانٹھ رکھی گئی؟ اس لیے کہ اگر عورت کے ہاتھ میں ہوتی تو سارے مرد آج تک طلاق میں آتے، کیونکہ جب یہ جلال میں آتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ کریم نے مردوں کے ہاتھ میں حوصلہ اور صبر ہے، تو اس مقام پہ ان کا جذبات میں آ کے اپنی انگلیاں کٹا دینا یہ اتنا معنی نہیں رکھتا۔ مردوں کا اپنی گردنیں کٹا کے حضور کی بارگاہ میں لگانا پیش کرنا یہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کے مردوں نے مصطفیٰ کریم حضور کی ذات و برکات پہ اپنی جانوں کا نذرانہ نشاور کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں آخر میں ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا، قبلہ شاہ جی حضور آپ تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو سلامت رکھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا علم بھی کیا علم، کمال کر دیا۔ جب مدینہ طیبہ میں آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، علم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب لکھی مکہ شریف میں، تو علماء مکہ مکرمہ انہوں نے کہا حضور آپ نے کتاب تو کمال لکھی ہے، ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، اور آپ کو اگر سمجھ آ گئی نہ دل کے زنگ اتر جائے گا۔ ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، پوچھا جی کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا جی قرآن مجید میں ہے کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات اور برکات کو بھی بہت سا علم عطا فرمایا۔ تو ادھر قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ وہ غیب کی چابیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو یہ تھوڑا سا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کی ذات آپ نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں چابی کے لیے کتنے لفظ آئے؟ تم جو کہتے ہو کہ غیب کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ غیب کے لیے چابیوں کے لیے قرآن مجید میں کتنے لفظ آئے؟ انہوں نے کہا جی قرآن مجید میں چابی کے لیے 2 لفظ آئے۔ کتنے لفظ؟ 2۔ ایک ہے مفاتیح اور دوسرا ہے مقالید۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے، علماء تشریف فرمائے، یہ تو جانتے ہیں آپ لوگوں کے لیے عرض کرتا، مفاتیح اور مقالید، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں، تو وہ چابی کون سی ہے؟
وہ چابی کون سی ہے جو لگتی ہے تو غیب کھلتا ہے؟ یہاں فرشتے بیٹھے ہیں، یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ قیامت آنی ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ قبر میں سوال و جواب ہوں گے، یہ کس نے بتایا ہے؟ وہ چابی تو بتاؤ، وہ کنجی تو بتاؤ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا، بہرحال یہ بتا دیا ہے کہ قرآن مجید میں 2 لفظ ہیں چابی کے لیے، ایک مفاتیح اور ایک مقالید۔ آپ نے فرمایا وہ کنجی اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ یہ جو 2 لفظ ہیں مفاتیح اور مقالید، کنجی اس میں چھپی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا مفاتیح کا پہلا حرف کون سا ہے؟ میم۔ اور مفاتیح کا آخری حرف کون سا ہے؟ ہاء۔ اور مقالید کا پہلا کون سا ہے؟ میم۔ اور مقالید کا آخری کون سا ہے؟ دال۔ میم ہاء اور میم دال کو جوڑو تو بنتا کیا ہے؟ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ میم ہاء میم دال کو جوڑو تو وہ اس میں محمد بنتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی تو اللہ کے خزانوں کی وہ کنجی ہے، یہی تو وہ خاص چابی ہے جس سے قیامت تک کے علوم اللہ کریم کے دنیا میں ظاہر ہے۔ یہ وہ علم پاک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا نام نامی اس میں گرامی۔ دوستو یہ تو ہے حضور کی عظمت کی بات، اور دوسری بات جو پیغام ہے وہ ہے اخلاقیات۔ میں اکثر درس اخلاق دیتا ہوں۔ قیامت والے دن سب سے جو وزنی عمل ہوگا، نماز روزہ حج زکات صدقات، یہ سارے عمل بڑے عمل، قیامت والے دن سب سے جو وزنی عمل ہوگا وہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ حسن اخلاق۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں، آپ کے اخلاق اچھے نہیں، آپ کا عمل اچھا نہیں، حسن اخلاق قیامت والے دن سب سے بڑا عمل، وزنی عمل ہے، اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ میں اخلاقیات کی تعلیم کو مکمل کروں، سے اپنے بہن بھائیوں سے، اہل محلہ سے، اہل ملک سے، پوری دنیا کے ہر فرد سے، جانوروں سے، ہر ایک سے ہم نے کیسے پیش آنا ہے؟ اسلام کے اصولوں کے مطابق پیش آئیں گے تو وہی حسن اخلاق ہے۔ ادب کرنا ہے، ادب پہلا کرنا ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور دوسری آخری چیز وہ یہ ہے کہ حضرت بابا بلے شاہ سرکار آپ فرماتے ہیں کر کتن والتے ہم پورے، پنجابی کا لفظ ہے، پنجابی کا جملہ ہے، اور قبلہ شاہ جی حضور کے برادر اکبر، ان کا تو سارا کام ہی پنجابی پہ، پنجابی، ان سے بھی ہم سیکھتے رہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں بابا بلے شاہ کر کتن والتے ہم پورے، یعنی ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی یہ جو چرخہ چلا رہی ہے اس کی طرف دھیان دے، ادھر توجہ دے، اے تاگا جڑا ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹیا تاگا تو نال بریٹی جانی ہے، تو ادھر ہی وہ پوری کی پوری اٹی جڑی ہے وہ ساری بنی جا رہی ہے۔ وہ نہ ہوئے کہ ساری زندگی تو کت دیا لنگ جائے کہ بعد جب مرا لگا پتہ چل گیا تاگے تو سارے ٹوٹے گئے۔ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، وخاوے بھی کوئی عمل نہیں کرتا۔ ریاکاری ہوئی کہ میرا پتہ چلے میں بڑا چودھری ہوں، میں آئی بیڑا کر، ریاکاری آئی عمل دا بیڑا کر۔ آپ دوسرے مقام تے فرماندے نے پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا، اپنا مکانا۔ ایتھے کر کتن والتے ہیں، یعنی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کی طرف توجہ دے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے مراقبہ کس سے سیکھا؟ تو ہی مراقبہ کدے تو سیکھا؟ آپ نے فرمایا ایک بلی ہوئی وہ چوہے دی تاڑ کھڑی ہوئی، تے اینی تاڑ کھڑی ہوئی کہ وہ ہل بھی نہیں رہی سی، تو اکھاں اتنا جمیاں ہوئی سی کہ مڑا جا ہلے تو میں دے تے حملہ کراں، تے میں وہ دے تو سیکھا۔ کی سیکھیا ہے کہ اپنا منزل دا حصول کیویں؟ انہاں کہا یہ دی کی وجہ ہے؟ فرمایا میں ایک باری نماز میں خیال آیا سجے کھبے دا، تے اللہ کریم نے مینوں فرمایا کہ بلی اپنے شکار دے اوتے جویں توجہ دیندی ہے تو میرے حاصل کر اوندا بھی توجہ نہیں دیندی۔ اساں نماز پڑھیے تے کیا ساڈا دھیان کرتن نال ہے؟
قرآن پاک پڑھیے تو کیا وہ معنیوں واقف ادھر ساری توجہ ہے، زندگی گزار رہے ہیں، اخلاقیات ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، اینا ساری چیزوں کے کیا ساری توجہ ہے یا ہمیں تعدیل پیٹی جانے ہیں؟ کر قتل وال دھیان کرے. ہاں اتنے جا کے آپ فرمانے ایک اوکھا ویڑا ہے، آپ فرمانے اس مشکل وقت بڑا خوبصورت آپ نے وہ شعر کیا کہ نت متی دیاں بللی نی، پنجابی نت متی دیاں بللی نی اس کو جی کملی چلی نی جد پیسی وقت اکلی نی تد ہا ہا کرسی جان پورے کر کتن والتے. تو سدا نہ پیکے رہنا ہے، گل سمجھ، تو سدا نہ پیکے رہنا ہے، نہ پاک پاس امبڑی دے بہنا ہے، تو سدا نہ پیکے رہنا